حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 979ویں سالانہ عرس کے سلسلہ میں ایک تقریب قادریہ جیلانیہ اسلامک سینٹر مانچسٹر میں منعقد ہوئی، جس میں علماء، نعت خوانوں اور فرزندان توحید کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا اہتمام انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے روح رواں اور ممتاز صحافی وسیم چودھری نے کیا تھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ممتاز عالم دین شیخ احمد دباغ نے کہا کہ بندے کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو بتایا جائے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ نبی کی محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، جبکہ نبی نے مخلوق کی خدمت کی اور مخلوق کی خدمت کرنے پر زور دیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے انسانوں کی خدمت کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں داتا گنج بخش کے عروس کا سلسلہ جاری ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علامہ احمد وقار بیگ قادری، علامہ عظیم جی، علامہ شاہ جہان مدنی اور دیگر علماء نے صوفی ازم اور اسلام کی خدمت کے حوالے سے داتا گنج بخش کی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور واضح کیا کہ حضرت داتا گنج بخش کی خدمات کی وجہ سے اسلام برصغیر میں پھیلا اور لوگ ان کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ اس موقع پر استاد محمد صفدر، نصیر احمد سائی والی اور دیگر شخصیات کو ان کی خدمات کے عوض خصوصی چادروں سے نوازا گیا، جبکہ نعت خوانوں نے اس تقریب کو مزید 4 چاند لگا دیے۔ اس بابرکت محفل میں شامل ہر شخص سرور میں تھا اور ہر شخص حضرت داتا گنج بخش کی خدمات کا معترف تھا۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو لنگر بھی پیش کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے میزبان وسیم چودھری نے بتایا کہ وہ داتا علی حجویری کے ساتھ بہت عقیدت رکھتے ہیں، بلکہ لاہور کا ہر شہری داتا گنج بخش کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ سے داتا صاحب کو عرس مناتے ہیں اور ہم نے عرس منانے کی یہ روایت لاہور کے بعد برطانیہ میں بھی قائم رکھی ہے۔ تقریب میں عالم اسلام کی ترقی اور فلسطین و کشمیر کی آزادی کی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ اس موقع پر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مختلف شخصیات نے گفتگو کی اور داتا گنج بخش کے فیض کا ذکر کیا۔ فیض عالم مظہر نور خدا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے بہت سی باتیں کیں اور بتایا کہ داتا گنج بخش ایک تبلیغ کا ایسا مرکز ہیں اور صوفی ازم کے لیے ان کی خدمات اس قدر گراں قدر اور اس قدر جانفشانی سے کی گئیں کہ وہ آج تک یاد رکھے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی صوفیاء کی تعلیم کو اوپر عمل کرنے سے انسانیت کی فلاح ہے، اور داتا گنج بخش کی تعلیمات پر عمل کر کے انسان ہر قسم کی بالیدگی دور کر سکتا ہے۔ صوفیاء کے کلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء نے بتایا کہ صوفیاء کے کلام سے انسان کی روح کی بالیدگیاں دور ہوتی ہیں اور انسان کو سکون ملتا ہے۔ ساتھی رپورٹر چودھری پرویز مسیح مٹو کے ہمراہ محبوب الہی بٹ، اسپیکر ٹی وی، مانچسٹر۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شاندار پروگرام اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ ہم سب انسانیت کی خدمت کریں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مزار شریف ہے، اس پر ہر روز لاکھوں بھوکے جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اس میں کوئی رنگ، نسل، مذہب نہیں ہوتا۔ اللہ کرے ہم سب برطانیہ میں بھی اسی طرح سے ہم سب کے لیے برابری کا سوچیں۔ سرزمین مانچسٹر میں آج سید حجویر مخدوم امم حضور سیدنا داتا علی گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مقدس کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں نہ صرف مختلف شعبۂ زندگی کے سرکردہ افراد نے، علماء نے، خطباء نے اور اہل ایمان نے شرکت کی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہ صرف امت مسلمہ کے لیے بلکہ سرزمین برصغیر پاک و ہند کے تمام مسلمانوں اور انسانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔
ان کی کتاب جو ہے کشف المحجوب، جس کے دنیا میں ابھی تک میری معلومات کے مطابق 21 سے زیادہ ترجمے ہو چکے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ کشف المحجوب شریف اور داتا صاحب کی جو عملی تعلیمات ہیں، علمی، دینی، قومی اور ملی، ان کو اجاگر کیا جائے اور بطور نصاب پاکستان اہل ایمان جو ہیں اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور اعلیٰ سطح پر جو ہے حکومتی سطح پر داتا علی حجویری کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پاکستان سے جو ہے وہ روشناس کرایا جائے۔ اس وقت یقیناً اولیاء اللہ اور بالخصوص داتا صاحب کی تعلیمات ہی میں نہ صرف امت مسلمہ بلکہ انسانیت کی ترقی کا راز مضمر ہے، چونکہ انبیاء اور رسول، اولیاء اللہ، یہ نہ صرف مسلمانوں کی، انسانیت کی مشترکہ وراثت ہیں، اور انسانیت کی جو مشترکہ وراثت ہیں یقیناً ان کی تعلیمات میں انسانیت کے لیے قرار، سکون اور ترقی اور امن عالم کے لیے امن کا راز مضمر ہے۔ الحمدللہ آج سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرص مبارک تھا، اور ان کی تعلیمات بیان کی گئیں جو ہر ولی کی تعلیمات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے، بندہ کس لیے آیا، اور ایک دوسرا یہ کہ اس کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ مقصد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ پاک مقصد ہے، اور حاصل کیسے کرنا گیا وہ دوسرے حصے میں بیان کر دیا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ مقصد حاصل ہوگا، اور ولی وہی ہے جو اس مقصد کی طرف اور اس ماڈل کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں۔